السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ اس وقت ہیں ناول فینٹیسی ورلڈ پر اور پڑھ رہے ہیں فیاض خان ناول، اور فیاض خان کی قلم سے ایک نیو چٹپٹی سی ایپی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گی، اور جو اس چینل پر نیو ہیں ان کا موسٹ ویلکم، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ایپی جلد ہی مل سکے۔ احتسام جیسے ہی واپس آیا تمام کام چھوڑ کر پہلے اپنی باربی کو ملنے آیا۔ زرگل بیوی، میری باربی کہاں ہے؟ سائیں وہ اندر کمرے میں ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ وہ تو پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ وہ روم میں چل دیا۔ جیسے ہی انٹر ہوا اسے جائے نماز پر بیٹھا دیکھا۔ وہ آرام سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جیسے ہی صاحبہ نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا فوراً دعا سے فارغ ہوئی اور ایک دم اس پر جھپٹی اور اس کے سینے پر مکھے برسانے لگے۔ کہاں گئے تھے؟ مجھے یوں تنہا چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ وہ جذبات میں ہر ایک چیز فراموش کر رہی تھی۔ ہاں اب بتا کیوں نہیں رہے؟ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ جان نکل گئی تھی میری۔ اف، اس کی باربی کا کیا ہوگا؟ وہ تو روز اس طرح ہنگامی میٹنگز یا وارداتوں پر جاتا تھا۔ اس کی باربی نے تو مک جانا تھا۔ ریلیکس سمپولی، میرا جنگلی باگڑ بلا، کیوں مجھ پر جھپٹ رہی ہو؟ وہ اس کے سینے سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہاں بس ایسے چلے جائیں گے ایک لفظ کہے بغیر؟ میں یہاں ہر آواز پر چونکوں، ہر سائے پر رو دوں، اور آپ تو جیسے میرے احساس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ احتسام نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لی، جیسے اس کے ہر لفظ سینے میں گڑ رہا ہو۔ صاحبہ کی آواز ہچکیوں میں ڈوب گئی۔ وہ اب صرف رو رہی تھی، اس کے سینے پر سر مار کر۔ آپ شوہر لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ بری سسکیوں کے درمیان کی ایک سانس آپ سے جڑی ہوتی ہے۔ آپ کے بغیر تو سانس لینا بھی تکلیف بن جاتا ہے۔ احتسام نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھام لیے، پہلے ان کو آنکھوں سے لگایا، پھر لبوں سے۔ اس لمس میں عقیدت تھی، باندھ تھا کہ اس کے لیے اہم ہے۔ صاحبہ نے آنکھیں اٹھائی، آنسوؤں سے بھیگی، اور بولی۔ آئندہ اگر گئے تو خود کو میرے جسم سے الگ کر کے جانا، کیونکہ میں خود کو تم سے الگ نہیں سمجھتی۔ احتسام نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس دو دلوں کی دھڑکن تھی، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔ بس میرے دل کا ساز، میری شہزادی، آئندہ تمہارے ساتھ اپنی باربی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس بار معاف کر دو۔ وہ جانتا تھا وہ اس سب کی عادی نہ تھی، اس کو سمجھنے میں دیر لگنی تھی، لیکن وہ اس کو خود کے لیے دعا کرتا دیکھ کر خوشی سے سرشار ہوا۔ آج ایک عرصے بعد احتسام ملک کی حفاظت کے لیے کوئی اس طرح گڑ گڑا کر رویا ہے۔ یہ کم بخت اتنا تو اہم نہ تھا۔ وہ اس کے ہر نقش کو نرمی سے چومتا ہوا بولا۔ آئندہ خود کو کم بخت بولا تو شہزادی سزا دے گی، سن لیں۔ وہ ناراض سی سو کرتی بولی، اور پھر ایک دم اس کی قمیص سے ناک صاف کی، جان بوجھ کے اس کو تنگ کرنے کے لیے۔ میں کیا کروں؟ بہہ رہی ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ احتسام دلکشی سے مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، میری نسل تم سے پوچھے گی، تم کانوں کو ہاتھ لگا کر روؤ گی، آج میری باربی نے مجھے مارا ہے، خوب گناہ ملا ہوگا۔ شوہر گھر تھکا آرا آیا ہے، نہ خدمت نہ کچھ، بس سمپولی جھپٹ پڑی۔
وہ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئی، بس ایک لمحے کے لیے۔ اس کے بعد اس کو گھورا۔ پہلے تو آپ سے حساب ہوگا کہ آپ اپنی باری کو کیوں چھوڑ کر گئے، اور یہ تو میں نے پیار سے مارا ہے۔ وہ لاڈ سے بولی۔ واہ، میری جنگلی بلی کا پیار بھی بڑا انوکھا ہے۔ وہ اپنی بیئرڈ اس کے رخساروں پر رگڑتے ہوئے آجاؤ اپنی جن جان کو ناشتہ کرواؤں۔ اس کو نازک گڑیا کی طرح باہوں میں اٹھا گیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ شلوار قمیض میں زیادہ پیارے لگتے ہیں، اپنے اپنے سے پیارے پیارے سے۔ وہ تو تعریف کر کے منہ چھپا گئی، جیسے کوئی بچہ شرارت کر کے منہ چھپا جاتا ہے۔ اچھا تو میرا نکما بچہ مجھے دیکھتا بھی ہے، ہاں نا، چھپ چھپ کے؟ اوہ نہیں نہیں، مطلب کہ کبھی کبھار نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ ابتسام کا قہقہ گونجا۔ جس صاحبہ سے مجھے پیار ہوا تھا وہ بھی کمال تھی، لیکن جس صاحبہ کو میرے پیار نے نکھارا وہ تو واللہ۔ جان لیوا ہے وہ۔ اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوتا ہوا بولا۔ میری سریلی طوطی جان ہو سر کی، جگر کا ٹوٹا ہو اپنے سر کا، بار بار باہوں میں بھینچتا، بار بار پیار کرنا۔ ہائے مجھے تو تم پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے، ایک میرا نکما بچہ مجھے سہ ہی نہیں سکتا۔ وہ روٹھے لہجے میں بولا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ اس کے سینے میں منہ دیے بولے۔ جی جی بالکل، ہم آپ کو عمر بھر سننا چاہتے ہیں، یہ گیت سدا گونجتا رہے ان پہاڑوں میں۔ وہ میرے اندر ایک جن ہے، زیادہ تنگ نہیں کرنا ورنہ وہ مارتا بھی ہے، اور کبھی کبھی جو یہ الٹی باتیں میں کرتی ہوں وہی کرتا ہے۔ وہ اپنی پچھلی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے اس کو بتا رہی تھی۔ ابتسام ملک کا تو ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ جتنا میں تمہارے ساتھ ہنسا ہوں اتنا تو پوری زندگی نہیں ہنسا۔ یار کیا چیز ہو تم، وہ ہنستا ہوا بولا۔ میں، وہ خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، میں تو ایک کنسیپٹ ہوں جو کسی کے سمجھ میں نہیں آتا لیکن بس دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ شرارت سے بولی۔ اوکے، آ جاؤ میرے کنسیپٹ۔ واہ کیا لاجک ہے، تم واقعی ہی کمال ہو، دل کو اپنے بس میں کرنے والی۔ میرا گڈا بھوکا ہے اور یہ بات میرے دل کو کھائے جا رہی ہے۔ وہ اس کو روم سے باہر لے جاتا ہوا بولا۔ وہ ابھی مائی گل کے ساتھ تھوڑی سی سیر کر کے آئی تھی، لیکن یہ کیا، اس کے سر سارے اپنے کپڑے نکال کر رمیز کو دے رہے تھے۔ سر، یہ اتنے یونیک اور پیارے ڈریسز غدار بھائی کو کیوں دے رہے ہیں؟ میری باربی نے کہا ہے کہ میں شلوار قمیض میں زیادہ اچھا لگتا ہوں، تو یہ میرے کسی کام کے نہیں ہے، بس آج سے اونلی شلوار قمیض۔ رمیز تو خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ہائے اتنے مہنگے ڈریسز اس کی تو ہر وقت نظر ہوتی تھی۔ شکر تھا کہ اس کی بہن نے اس کا بھلا کر دیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں سر، ادھر دو، تم میرے سر کی چیزوں پر گندی نظر رکھتے ہو، آپ پر یہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ اس نے رمیز کے ہاتھوں میں موجود کچھ بیگز کھینچ لیے۔ کیا ہے بہنا، جب آپ کے سر دے رہے ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ تو فوراً بیچارہ گھوم کر رہ گیا تھا۔ دیں، وہ اس سے اور چیزیں لیتے ہوئے بولی۔ دو میرے سر کے ہیں؟ ابتسام دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تم ایسے نہیں مانو گے، ٹھہرو صحیح۔ وہ جلدی سے الماری کے کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ابتسام کا سب سے زیادہ پسندیدہ پسٹل نکال لائی۔ ابتسام اور رمیز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دو ورنہ ابھی جاؤ گے جان سے، وہ دھمکاتے ہوئے بولی۔
بہنا یہ کیا، میں تو تمہارا بھائی ہوں۔ ہاں تو غدار بھائی ہو، کون سا وفادار ہو۔ اگر وفادار ہوتے تو سوچتی، چلو یہ لو کچھ دے دیتی ہوں جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، یہ لو یہ شرٹ بھی لو، چلو اب نکلو یہاں سے۔ ابتسام تو خوشی سے جھوم اٹھا، اصل ہیرے کی پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے، مجھے پتا تھا میری باربی کو ہی نور ہے۔ واہ کیا کمال کر دیا، ہائے میرا شیر بہادر بچہ، ہائے قربان جاواں کیا کمال شیرنی ہے۔ چلو اب میرا بچہ یہ ادھر دو، یہ بچوں کے کھیلنے کی چیز نہیں ہے۔ بہت ڈرا لیا تم نے اپنے غدار بھائی کو۔ غدار بھائی چلیں جائیں آپ کی لاٹری کینسل ہو گئی۔ ابھی میری باربی کے اندر جن آ گیا اور وہ جن مجھے نکالنا آتا ہے۔ وہ بہت مدھم آواز میں یہ جملہ بولا جو صرف صاحبہ کو سنائی دیا۔ وہ فوراً ہڑبڑا کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سن رہے ہو سارے پہاڑیوں، بہن بہن نہ رہی، کڑوس کی طرح ہو گئی۔ صرف چند دن میں وہ پھر سے ٹکڑے رو رہا تھا۔ کمرے کی نرم مدھم روشنی میں صاحبہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی ہے، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ ابتسام کا انداز خطرناک حد تک پرسکون لیکن آنکھوں میں طوفان۔ صاحبہ ہچکچاتی ہوئی سہمے لہجے میں بولی، سر یہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، لبوں پر خفیف مسکراہٹ تھی لیکن آواز میں جنون۔ شراب تو کب کی چھوڑ دی میری مکھن ملائی، اب تمہارا نشہ۔ باقی ہے، یہ وہ زہر ہے جو میری رگوں میں اتر چکا ہے اور شاید جان لے میری۔ اس نے اس کے چہرے کے قریب آ کر سرگوش آج تمہیں پور پور پیوں گا، لفظوں سے لمس سے، نظروں سے تمہاری دھڑکنوں کا رقص دیکھوں گا۔ جیسے ساز پر نغمہ اترتا ہے ویسے ہی تم پہ میرے جذبے اتریں گے۔ صاحبہ کی سانس اٹک گئی، کمرے میں صرف دل کی دھڑکنوں کی آواز باقی تھی، اور یہی بہادری چاہتا ہوں۔ وہ اس کے کان کی لو چومتا ہوا بولا، سر آپ کہہ رہے تھے کام ذمے لگانے ہیں، وہ تو لگا لیں۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، اور ابھی تو میں نے پہاڑ بھی نہیں دیکھے اور میرے ہارٹ میں بھی پین ہو رہا ہے۔ اس کے بہانے باز ساختہ شروع ہو چکی تھی۔ جان تھوڑی سی ڈوز لے لوں پھر ہی آنکھ کھلے گی۔ اس نشے کا علاج تو کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہائے وہ بیچارے خود بھی اس نشے کے ایڈکٹ ہیں، ہم عاشقوں کو کیا علاج کریں گے۔ اس کے بعد تمہارے لیے مزے مزے کی سرپرائز ہے، لیکن میری آنکھ کھلے گی تو دکھا سکوں گا نا۔ اس کو بیڈ پر اپنے ساتھ گراتا ہوا بولا، سر وہ دیکھیں چھپکلی، ہائے ہٹائیں اسے۔ ابتسام نے جیسے پیچھے دیکھا کچھ نہ تھا، اس کی بھابھی فوراً روم سے بھاگی۔ اف اس کے ساتھ تو دھوکا ہوا تھا، یہ کیا چیز بنتی جا رہی ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹتا بڑبڑایا، بھاگو جتنا بھاگو گی اتنی تڑپو گی۔ اٹھتا ہوا بولا، اس کو پتا تھا وہاں صرف وہی دو تھے اور صاحبہ کو اس غارنما گھر سے نکلنا نہ آتا تھا۔ ڈور باندھے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا باہر آیا کے ڈولے شولے ہر پردے سے آزاد تھے۔ اس کا کشادہ سینہ بے تابی سے اسے باہوں میں بھرنے کو مچل رہا تھا۔ اب یہ چوزی کہاں چھپی ہوئی ہے۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگا، چند مکھنا نکل آؤ، بچت ہو جائے گی، ورنہ اوور ڈوز اگر لے لی میں نے تو پھر شکوہ نہ کرنا۔ میں تھکا ہوا ہوں، سر میں بھی درد ہے، اور تم جانتی ہو کیوں ہے۔ اب مجھے خود میں مصروف رکھو گی تو کچھ بہتر ہوگا۔ اس کو صوفے کے پیچھے اس کا دوپٹہ نظر آیا۔
سام فوراً اس طرف بڑھا اور اس کو پیچھے سے اٹھا لیا۔ آہا میرا گڈا پکڑا گیا، آجاؤ میری شیرنی، اب تو تمہاری خیر نہیں، اسے ڈراتا ہوا بولا۔ میرا بلو میری جیل سے فرار نہیں ہو سکتا، آپ بہت گندے والے سر ہیں، وہ روٹھتے ہوئے بولے۔ کوئی کام دھندا بھی کرتے ہیں یا بس ہر وقت مجھ سے چپکے رہتے ہیں؟ چلیں جائیں کام کریں۔ چپ کرو میری چوچو، آپ بھی چوچے ہیں، ہم پہاڑی لوگ تھوڑے سر پھرے ہوتے ہیں، لہٰذا الجھا نہ کرو، بس ہمیں پیار کی زبان سمجھ آتی ہے اور میں نے کرکٹ کے لیے میدان بنوانا شروع کر دیے ہے، تم بھی اب میرے پروڈکٹس کے بارے میں سوچا پہلے ہی بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو گئی ہے، وہ جان بوجھ کر چھیڑتا ہوا بولا اور بیڈ پر آرام سے لٹایا۔ دکھاؤ کہاں پین تھا، میں بھی تمہاری نازک سی دھڑکنوں کی سرجری کرنا جانتا ہوں۔ میرا گڈا اندھیرے کمرے میں صرف شمع کی لو ہلکی سی لرز رہی تھی، جیسے اس لمحے کی شدت کو محسوس کر کے وہ بھی کانپ رہی ہو۔ ابتسام نے صاحبہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کی سانسیں، آنکھوں سے نکلی ایک بے قابو وحشت اور لبوں پر دبی ہوئی ایک بھوکی خاموشی۔ تمہارے ہونٹوں کا لمس جیسے کسی شرابی کی پہلی بار حلال پیاس بجھانے کا موقع ملا ہو۔ پھر اس نے جھک کر ان لبوں کو چکھا، نہ نرمی تھی نہ نرمی کی خواہش، یہ بوسہ ایک جنون تھا۔ ایسا خمار جس میں الفاظ بے بس ہو گئے اور لمس نے پوری کہانی سنا دی۔ صاحبہ کا جسم کانپ گیا، جیسے اس کے پورے وجود کو سحر میں جکڑ لیا ہو۔ ابتسام کی سرگوشی دوبارہ گونجی، تمہارے ہونٹوں کا ذائقہ جیسے سحر کے وقت صدیوں بعد برسا پہلا بوسہ جو میرے بدن کے ہر احساس کو جگا دیتا ہے۔ صاحبہ کی پلکیں جھک گئی، نہ اس میں اب ہمت تھی انکار کرنے کی، نہ ہی وہ رکنے والا تھا۔ گندے ٹرکی پہاڑی سر، اس نے ہلکی سی سرگوشی کی، کانپتے لبوں سے، یہ چونچو زیادہ بولنے لگی ہے، اس کی بولتی بند کروانی پڑے گی، ورنہ آخری بینچ پر دبک کر بیٹھتی تھی اور ایک آواز پر ڈر جاتی تھی۔ وہ بھی دو بدو بولا، وہ لمحہ مکمل اختیار کا تھا۔ دو دیوانے جذبے جسم کے دہلیز پر فنا ہونے کو تھے، اور پھر صاحبہ کی بولتی زبان کو اس کے دہکتے لبوں نے چپ کروایا۔ وہ اس کے وجود میں یوں اتر رہا تھا جیسے کوئی دیوانگی اپنی انتہا پر پہنچ چکی ہو، جیسے کوئی بے قابو طوفان کسی بند دریا کو توڑ رہا ہو۔ صاحبہ کا جسم لرز رہا تھا اور ابتسام کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ وہ ایک ایسی سرحد پر تھے جہاں ہوش ختم ہو جاتے ہیں، صرف جذبات باقی رہتے ہیں، ایک جذبہ، ایک لذت، ایک ایسی شدت جو ہر حد کو پار کر چکی تھی۔ وہ پل جیسے دو وجود ایک دوسرے سے تلہیل ہو گئے ہوں، جیسے دو دھڑکنیں ایک ساتھ سجدے میں جا گری ہوں۔ اسے خود میں بھرتا گیا، بار بار، جیسے وہ ہر بار کسی نئی خواہش کو چھو رہا ہو۔
صاحبہ کی سسکیاں اس کے کانوں میں کسی جادو کی مانند گونج رہی تھی۔ سر اٹھتے ہوئے بولی، یہ سب بہت زیادہ ہے۔ ابتسام نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ محبت کبھی کم نہیں ہوتی باربی، یا تو جلا دیتی ہے یا مکمل راکھ بنا کر اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ اور میں ہر روز تمہیں اور خود کو مکمل راکھ بناؤں گا، اور ہر روز تمہارے نازک وجود سے ابتسام ملک کی خوشبو آئے گی۔ صاحبہ کی چیخ مدھم اور گمشدہ بستر کے سناٹے میں تحلیل ہو گئی۔ کا جتنا بڑا نقصان ہوا تھا اسی کے دماغ کی نسیں پھٹتی تھیں۔ بات نقصان کی نہ تھی، بات ابتسام ملک کے مال پر ہاتھ ڈالنے کی تھی، اور آج رات وہ دشمنوں کے علاقے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی باربی کے ساتھ ہر ایک لمحہ گزارنا چاہتا تھا، جو اب شرمائی سی اس کے وجود میں سمٹ رہی تھی۔ سر، آپ اگر فری نہیں تو میں ماہی گل کے ساتھ گھوم آؤں؟ روم میں آتے ہوئے بولی۔ ابتسام کے کام کرتے ہاتھ رکے اور آنکھوں نے اس کے سراپے کا مکمل جائزہ لیا۔ وہاں سے سنائی نہیں دے رہا؟ یہاں آ کر پوچھو۔ اس نے اپنی گودی کا اشارہ کیا۔ میں جا رہی ہوں، وہ غصے سے جاتے ہوئے بولی۔ باربی، ایک قدم باہر نہ رکھنا، وہ غصے سے بولا۔ جس کے ساتھ جا رہی ہو ویسے ہی پوری سوری ہے، میں خود لے جاؤں گا۔ کل صبح ناشتہ پہاڑوں پر کریں گے، سارا دن وہیں رہیں گے، پرامس۔ اب بیٹھو۔ اس کو ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو رو دھو رہی تھی۔ کیا کھچڑی پک رہی ہے دماغ میں؟ وہ اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں، رونے والی آواز میں جواب ملا، اور روم سے باہر چلی گئی۔ وہ کیا بتاتا؟ باہر عوام ہتھیار چمکا رہی تھی، جانے کی تیاری جو کرنی تھی۔ اس کے معاملے میں رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اس کی متاع جان تھی، قیمتی اور نایاب ہیرا، لیکن اس کا نکما بچہ سمجھتا ہی نہیں تھا اب اس سے کہاں کام ہونا تھا۔ وہ روٹھ جو گئی تھی۔ وہ فوراً اٹھا۔ میرا گڈا کیوں یہاں اداس بیٹھا ہے؟ وہ کچن میں آتا ہوا بولا۔ تخلیہ۔ صاحبہ صرف صاحبہ نے ایک لفظ بولا۔ ابتسام کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ واہ کیا انداز تھا شہزادی کا! اگر چلا گیا تو عمر بھر روتی رہو گی۔ جس طرح آپ مجھے کہتے تھے کہ مجھے قبر سے نکال لائیں گے، تو یاد رکھیں میں بھی خاورانی شہزادی ہوں، قبر سے نکال آؤں گی۔ اس وقت فل غصے میں ہوں، گستاخی ہو جائے گی، پھر گناہ ملے گا۔ چلے جائیں، جو کام کر رہے ہیں وہی کریں، وہی اہم ہے۔ میں تو ہوں ہی نہیں، خود کا مطلب نکال لیتے ہیں۔ ایسے مجھے کہتے ہیں، لے جاؤں گا، لے جاؤں گا۔ ایک دم دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں چونکے اور مڑ کر دیکھا تو رنویز تھا، جیسے اہم کام کے لیے آیا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کی رونی بیوی کو؟ تخلیہ۔ حرانی شہزادی ہوں، سزا کے طور پر سرطان سے جدا کر سکتی ہوں، پتہ نہیں
رمیز تمہاری بہن نے کون سی مغلیہ ڈرامے دیکھ لی ہیں، اب کب سے تخلیہ تخلیہ لگا کر بیٹھی ہے۔ دونوں ہنسنے لگے اور بس رانی شہزادی کا یہیں اینڈ ہوا۔ وہ فوراً اٹھی اور بڑا چھرا ٹوکری سے نکال لیا۔ ہائے اللہ، بھاگیں سر، یہ تو بہت جلد قتل کریں گی، بہت جلد آپ کی سیٹ جانے والی ہے، وہ بھاگتا ہوا بولا۔ جاؤ رمیز، غار سے لیپ ٹاپ لے آؤ، میرا سامان بھی، خود چلے جائیں اندر، قاتل شہزادی بیٹھی ہے۔ دونوں باہر بیٹھے تھے پہاڑ کے میدان میں، اندر شہزادی بڑے مزے سے ان کی حالت انجوائے کرکے سکون سے لیٹی تھی۔ دن رات میرا خون پیتے ہیں، جگہ جگہ نشان ہو گئے ہیں، اب میری باری، ایک بار آؤ تو صحیح۔ پہاڑی سر پھرے شہزادے، بہت سے حساب نکلتے ہیں، اب نہیں ڈروں گی، وہ طاقت کا نشہ ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں اور پھر دونوں ہی چپ کر جائیں۔ آپ کا سیل کہاں ہے؟ دیکھتے ہیں خونی شہزادی کہاں ہے، پھر لے آتے ہیں، اندر ہے، اس نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہا، اور خونی شہزادی موبائل کی چیکنگ کر رہی تھی، خوب مزے سے جوس پیتی، موبائل کو دیکھتی، ساتھ چھرا رکھا تھا، اور جو دنیا کو نچاتا تھا وہ میدان میں بیٹھا تھا۔ رمیز جانتا تھا اس کی ایک ہی دھاڑ کافی ہوگی صاحبہ کے لیے، لیکن اس جنونی شخص کو اپنی باربی کو مان دینا آتا تھا۔ وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے ڈرتا ہے۔ اگر اس کی باربی کو اس میں خوشی ملتی تو کیا جاتا تھا اس کا باہر یوں بیٹھنے سے، ورنہ اگر کوئی اس کو کہتا کہ تخلیہ اور وہ زندہ بچ جاتا تو خرانی شہزادے کی توہین ہوتی۔ اگر صاحبہ کا ابتسام تھا تو وہ دنیا والوں کے لیے آر جے تھا، بوس بہت جلد آر جے فیمیل ورژن میں آئے گا۔ ابتسام مسکراتے ہوئے اٹھا، دراصل وہ واقعی اپنی منمانی کر لیتا تھا، خوب اس کی شامت آتی تھی، جس کا غصہ وہ اس طرح بھی نکالتی تھی۔ وہ جیسے اندر گیا، کیا ٹھار سے وہ بڑی موبائل چیک کر رہی تھی۔ اوہ، چند مکھنا بھی پوزیسو ہیں، وہ ہنستا ہوا بولا۔ جناب صرف آپ کا ہوں، ہر لحاظ سے، ہر حد تک، اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا۔ مجھے بھی ایسے موبائل لا دیں، اور آپ تو میرے منہ دکھائی بھی کھا گئے۔ وہ تو بالکل تیار ہے، بس کل تک ٹائم دو، تھوڑا لیٹ ہو گئی ہے، وہ ہنستا ہوا بولا۔ قاتل حسینہ، یہ اب ہٹا دو، لگ جائے گا، اور مجھے گڈ لک کس بھی دو، کام پر جا رہا ہوں، فتح ہوگی۔ وہ خفا نظروں سے دیکھنے لگی۔ باہر جس گارڈ کو کھڑا کر آئے ہیں اس کو بھی بلا لیں، اب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ابتسام کا قہقہ گونجا، ہائے، ایک چھوٹا سا بچہ بیاں لایا تھا، یہ تو اب پوری شیرنی بن گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ایپی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لازمی لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جو نیو ہیں چینل پہ، تو وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ایپی جلد سے جلد مل سکے۔ اور اگر آپ کو وہ
فریال خان کی تحریر اچھی لگی ہے، اس کے الفاظ اچھے لگے ہیں تو برائے مہربانی لازمی لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا۔ پتہ نہیں آپ لوگ لائک اور کمنٹ کیوں نہیں کرتے۔ ایپی پہ ویوز آ جاتے ہیں 1 کے 1.1 کے، لیکن اگر لائک اور کمنٹ دیکھیں تو بامشکل ہی 30 یا 30+، یہ بھی میں کہہ رہی ہوں، کبھی تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں، اور کمنٹ تو لگ بھگ 13 14 15 اس طرح ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہے کہ آپ نہ لائک کرتے ہیں نہ کمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر اس مرتبہ لائک کمنٹ نہیں آئیں گے تو میں نے بھی اعتصام کے پاس پہاڑوں پر نکل جانا ہے، پھر آپ کو مزہ آئے گا، ایپی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ حافظ۔